الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا مقرر کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیاتوں میں جھگڑتے ہیں اور کہاں پھیر دیتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس سے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں، سورت المومن کی آیات مبارکہ 68، 69 اور 70 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں سے یہ جو موضوع چل رہا ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کی خدائی میں، وہ اکیلا ہے۔ اور پچھلے درس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کے ایک دلیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ ہے، انسان کے جو مختلف تخلیق پیدا ہونے کے جو مراتب ہیں، جو سٹیجز ہیں، وہ بیان کیے گئے تھے۔ انسان کا سب سے پہلا سٹیج کیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے اماں حوا پیدا کی، اور پھر اس سے سلسلہ انسانی شروع ہوا۔ تو سلسلہ انسانی شروع کیسے ہوا؟ کہ نطفے سے، پھر نطفے سے خون کے لوتھڑے سے، اور پھر ماں کے رحم میں بچے کی شکل کا ہونا، اور پھر اس کا پیدا ہونا، پھر اس کا جوان ہونا، پھر اس کا بوڑھا ہونا، اور اس دوران یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان کے مختلف مراحل بیان کیے گئے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے۔ اسی دوران کوئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، اور کنہیں کو بہت بڑی عمر بھی مل جاتی ہے جیسا کہ شیخ فانی، لیکن مرنا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب تمہارا وقت مقررہ ہوگا تو تم میں بھی موت آ جائے گی۔ تم خوب سوچ لو، سمجھ لو کہ تم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے، اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کو اپنا رازق سمجھتے ہو، ان کو زندگی اور موت دینے والا سمجھتے ہو۔ جب تم مر جاؤ گے تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا۔ اور آج جو 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، و یمیت مار ڈالتا ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔
وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روح میں ڈال دیتا ہے، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کر موت کی وادیوں میں سلا دیتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی شہرت دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، لیکن جب وقت اجل آتا ہے تو پھر ایسے پڑا ہوا ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو اب دفن کریں گے دوسرے، اب اس بیچارے میں اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ اپنا پہلو بدل سکے، رونے والوں کو ان کو جواب دے سکے کہ آپ روئیں نہیں۔ یعنی انسان کی یہ کیا ہے، انتہا ہے، یہ اس کا اینڈ ہے اس دنیا کا۔ لیکن یہ اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے کہ وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، جہاں اس نے پھر قیامت کے دن رہنا ہے۔ عالم برزخ اس دنیا سے بہت بڑا جہان ہے۔ تو جہاں یہی بتایا گیا کہ یاد رکھو اسی کی صرف عبادت کرو جو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے، اور ساتھ اللہ نے مثال کیسی دی کہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا وجود بھی، پھر تم ایک گندے پانی کے قطرے سے اس کو نطفہ بنایا، لوتھڑا بنایا، مغزہ بنایا، تمہیں صورت دی، پھر اس دنیا میں لایا، اور اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ پر جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یقولو کہتے ہیں لہو، اس کے لیے کن ہو، فیکن، بس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ کن ہو جا سے وہ چیز ہمارے وجود میں آ جاتی ہے۔ جس کو وہ ارادہ کرے تو یا اللہ تو ہمیں لفظ اپنے کن سے ہماری آخرت بنا دے، ہمیں اپنا پیاروں میں بنا دے، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، کیونکہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو نے کن کہنا ہے فیکون، ہمارا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ ان یصرفون، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ خطاب کس کو ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ذریعے پوری امت کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، کہ تو نے نہیں دیکھا آپ نے الذین، جو لوگ یجادلون فی آیات اللہ، کہ اللہ کی آیاتوں میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، انکار و تکذیب کرتے ہیں، اس کو باطل قرار دیتے ہیں، اس کو مانتے نہیں، اس کو اللہ کا کلام مانتے نہیں، بلکہ کوئی کہتا ہے کہ آپ وسلم خود گھڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ جادو کے الفاظ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کوئی آپ کو سکھاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں عقل ہوتا نا تو ان چیزوں کو مان لیتے، ان چیزوں کو، کہ یہ اس ہستی پر قرآن اترا ہے جو تم میں 40 سال جس نے اپنی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، جن کو تم صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہو، جن کے پاس تم آ کر اپنی امانتیں رکھتے ہو، جن کے پاس تم اپنے فیصلے کراتے ہو، اور اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہو کہ میرا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، لیکن جب انہوں نے آپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ گویا تم نے اس کو نہیں جھٹلایا بلکہ تم نے اللہ کو جھٹلایا، کہ جو تم جھگڑا کرتے ہو اور پھر وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں، انا یصرفون، کہ وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ظہور دلائل، وضوح حق کے باوجود ہی کس طرح حق کو نہیں مانتے۔ اتنے بڑے دلائل، اتنے بڑے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کے لیے ہیں، وہ جس چیز کو دیکھے نا اس کو اس میں خالق کی ذات نظر آئے گی۔ پانی کا چلنا، پرند چرند، کائنات، درخت، ہر چیز
اس کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے، چاند ستارے اس کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، پہاڑ و دریا سمندر اس کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، چرند پرند اس کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، ہر چیز جو اس زمین پر اللہ نے پیدا کی سب اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے کہ وہ نہیں مانتا، نہ ماننے پر آئے تو اللہ کی ربوبیت کی انکار کر دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی انکار کر دیتا ہے، اور ماننے پر آئے تو ہر چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، پھر اس کے معبود کی تعداد کروڑوں تک چلی جاتی ہے، جس سے فائدہ ہو اس کو بھی معبود بناتا ہے، جس سے نقصان ہو اس کو بھی معبود بناتا ہے، یعنی کم عقل اتنا ہے۔ اور اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے کہ تاکہ یہ ان کی آخرت بن جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ جنت کے حقدار بن جائیں، تو یہ پھر ان ہستیوں کی مخالفت کرتا ہے، انہیں تکالیفیں دیتا ہے، ان کے ماننے والوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، لیکن یہ اس کو معلوم ہوگا جب وہ موت کا ذائقہ چکھے گا، اور اس وقت اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا، اور اس سے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، یعنی رسولوں کو بھی جھٹلایا، رسول پر جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان کو بھی جھٹلایا، ان کی بھی تکذیب کی، فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جان لیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت جب انہیں معلوم ہو جائے گا، جب ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت ان کا وہ پچھتاوا، ان کی پشیمانی ان کے کام نہیں آئے گی۔ ابھی وقت ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اللہ اور رسول کے حکم کو مان لو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، رب چاہے زندگی گزارنے والے بن جاؤ، من چاہے زندگی کو چھوڑ دو، تو پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہوگے، اللہ کے آگے سرخرو ہوگے، پھر تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی دے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنا نصیب کرے کہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو، اور بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں آسانی فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر رکھے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور سب کا خاتمہ، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں نفرت سے بچائے، حسد سے بچائے، منافقت سے بچائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، فرقہ پرستی سے اور فرقہ پرست نام نہاد لوگوں کی شر سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔